بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یار سمینہ، جلدی جلدی چلو، مجھے دیر ہو گئی تو میرے گھر والے مجھ سے سوالات کریں گے کہ اتنی دیر تک کہاں پر تھی۔ میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ میں نے اپنی دوست سمینہ سے کہا، جو کچھوے کی رفتار سے میرے ساتھ چل رہی تھی۔ میری جلد بازی پر بولی، کیا تم ہر وقت اپنے چاچا اور اس کے بیٹے سے ڈرتی رہتی ہو؟ یار تھوڑا تو تم اپنی زندگی کو انجوائے کرو، یہی وقت تو ملتا ہے ہمیں باہر نکلنے کا۔ اب پورا دن کام کرتے ہیں، تھوڑا گھومنے دو نا۔ میں جتنا اسے جلدی کرنے کو کہہ رہی تھی، اتنا ہی وہ مارکیٹ میں ایک ایک دکان کے سامنے کھڑے ہو کر بلا وجہ ہی چیزوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چیزوں کو خریدنے کی سکت تو نہیں رکھتی تھی، لیکن انہیں دیکھ کر اور چھو کر ہی خوشی محسوس کر لیتی تھی۔ لیکن میرے پاس یہ خوشی محسوس کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مجھے ٹائم سے گھر پہنچنا ہوتا تھا۔ اگر میں ٹائم سے گھر نہیں پہنچتی تو میرے چاچا مجھے مار مار کر ادمرا کر دیتے، اور چاچی مجھے صلواتیں سناتی کہ کیوں اتنی دیر سے آئی ہے، گھر کا کام تیرا باپ کرے گا آ کر۔ پورا دن میں باہر بھی کام کرتی تھی اور واپس آ کر گھر کا کام بھی کرتی تھی، کیونکہ چاچی کو اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں مفت کی نوکرانی ہوں، جس سے وہ جتنا مرضی چاہے کام کروا سکتی ہیں، اور وہ میری معصومیت اور مجبوری کا پورا فائدہ اٹھاتی تھیں۔ ان کا بیٹا تو ایک نمبر کا آوارہ اور نکھٹو تھا، جس وجہ سے خاندان میں کوئی بھی اپنی بیٹی انہیں دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس لیے چاچا نے مجھ پر احسان جتاتے ہوئے مجھے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں میں اپنی زندگی کے بدترین دن گزارنے اس گھر میں آ گئی۔ اور یہیں سے میری اس دکھ بھری کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ جس دن میں نے اس گھر میں قدم رکھا تھا، اس دن سے زندگی مکمل طور پر مجھ پر تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ کب کیا ہو جائے مجھے کچھ علم نہیں تھا، اور میں تھی بھی اکیلی تنہا لڑکی، کسی سے شکوہ تک نہیں کر سکتی تھی۔ نہ ہی میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا جو میرا ساتھ دیتا۔ ان مشکل حالات میں مجھے بہت زیادہ ہمت اور حوصلے کی ضرورت تھی، لیکن چاچی اور چاچا کی طرف سے کیے جانے والے ظلم سے روز میرا حوصلہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ایک لمحہ بھی مجھے میری مرضی کا گزارنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اس لیے میں بھی سمینہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ جلدی گھر چلو، کیونکہ اگر مجھے ایک منٹ بھی دیر ہو جاتی نا تو چاچی نے میری ٹانگیں توڑ ہی دینی تھیں۔ لیکن اسے نہ جانے مارکیٹ میں سجی ان چیزوں میں کیا دلچسپی تھی جو میری کسی بات پر دھیان ہی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آئی، اور میرے پاس کوئی طریقہ بچا ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے گلی میں داخل ہوئے۔ سمینہ کا گھر گلی کے بالکل شروع میں ہی بنا ہوا تھا، اور میرا گھر گلی کے سب سے آخری کونے پر تھا۔ میں اسے خدا حافظ کہہ کر آگے چلی آئی، اور دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ چاچی کچھ بھی نہ کہیں اور چاچا اس وقت تک گھر نہ آئے ہوں۔ ابھی میں گلی کے بیچ میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی میں؟ ہمیشہ اتنی جلدی میں کیوں رہتی ہو؟ اس جانی پہچانی آواز پر میں نے بے ساختہ ہی اپنے قدم روک دیے اور ادھر ادھر دیکھا تو ایک کونے میں وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم سے ڈر گئی۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں تھے، اسی لیے کسی کا دھیان مجھ پر نہیں جانے والا تھا۔ میں نے بنا اسے کوئی جواب دیے آگے قدم بڑھا دیے۔ پیچھے سے وہ مجھے دوبارہ پکار رہا تھا، لیکن میں نے سختی سے خود کو روک دیا۔ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا اور جا کر گھر پر بتا دیا تو میرا آگے کیا حشر ہوگا میں اچھے سے جانتی تھی۔ اسی لیے بھاگتے قدموں کے ساتھ گھر کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ گہرا سانس لیتے میں نے دروازہ بجایا تو چاچی نے حسب معمول خوب باتیں سناتے ہوئے دروازہ کھول دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں اس وقت میں ہی دروازے پر ہوں گی۔ میں دوڑ کر اندر آئی اور فوراً سے کچن میں چلی آئی تاکہ رات کے کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ چاچی میرے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئیں اور بولی، اتنی دیر سے تو کہاں پر تھی؟ شرم نہیں آتی؟ شام ہو چکی ہے اور تجھے گھر آنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ کام تیرے ماں باپ آ کے کریں گے کیا؟ چل پہلے مجھے چائے بنا کر دے۔ میں نے فٹافٹ چائے کا پانی چڑھایا تو دیکھا دودھ نہیں تھا۔ میں نے چاچی سے کہا کہ دودھ تو ختم ہو گیا ہے۔ اس پر بھی وہ مجھ پر چلانے لگی کہ تجھے ہی چائے پینے کا اتنا شوق ہے، ہر وقت دودھ ختم کر کے رکھ دیتی ہے، فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی ہیں، چل جا بھاگ کر دکان سے دودھ لے کر آ اور مجھے چائے بنا کر دے۔ کب سے سر میں درد ہے۔ میں نے کہا چاچی ابھی تو بہت وقت ہو گیا ہے، میں اس وقت کیسے باہر جاؤں؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ابھی میں باہر گئی تو وہی لڑکا مجھے دوبارہ نہ مل جائے، اس لیے میں نے چاچی سے التجا کی کہ مجھے باہر نہ بھیجیں اس وقت۔
لیکن چاچی نے کہا کہ اگر تو نہیں جائے گی تو تیرے چاچا کو بتا دوں گی۔ تو آج تھوڑی دیر سے گھر واپس آئی تھی، پھر تو جانتی ہے نا تیرا کیا حشر ہوگا۔ ان کی دھمکی دینے پر مجھے بہت برا لگا، لیکن اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے چاچا کی مار سے بچنے کے لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی، نکڑ کی دکان سے دودھ لیا اور گھر آ ہی رہی تھی دوبارہ سے اس لڑکے سے ٹاکرا ہو گیا۔ وہ کبھی میرے راستے میں نہیں آتا تھا، بس دور کھڑا ہو کر مجھے پکارتا تھا۔ ابھی بھی اس نے مجھے آواز دی، لیکن میں نے اپنے قدم نہیں روکے تو اس نے آواز دینا بند نہیں کی۔ میں بامشکل رک گئی کہ چلو اس کی بات سن لیتی ہوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ اس نے کہا تم ہمیشہ اتنی جلدی میں کیوں رہتی ہو، کبھی میری بات بھی سن لیا کرو، یقین مانو میں تمہاری عزت پر بات نہیں آنے دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم روز مجھے روکتے ہو، اگر کسی نے میرا راستہ روکتے ہوئے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس سب مجھ پر ہی انگلی اٹھائیں گے۔ تم اچھے سے جانتے ہو ہمیں، پہلے ہی بہت مشکل سے زندگی جی رہی ہوں، مزید مشکلات مت کھڑی کرو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے چلی آئی۔ آج پہلی بار میں نے اس کے سامنے زبان کھولی تھی، ورنہ اتنے عرصے سے میں چپ چاپ اس کا یہ ٹارچر سہتے آ رہی تھی۔ عجیب انسان تھا، گلی کے لفنگوں کی طرح تنگ بھی نہیں کرتا تھا اور شریف انسانوں کی طرح چپ چاپ گزرنے بھی نہیں دیتا تھا۔ آج تک کبھی اس نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، بس ہمیشہ مجھے پکارتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ایک پل کے لیے مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد میں وہاں سے چلی جاتی تو وہ جانے دیتا۔ آج پہلی بار جب میں نے اس کے سامنے جواب دیا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، شاید اسے مجھ سے اتنی ہمت کی توقع نہیں تھی۔ میں سر جھٹک کر گھر آ گئی۔ چاچی نے کہا فٹافٹ کھانا بنا لے، تیرے چاچا لوگ گھر آتے ہی ہوں گے۔ میں نے انہیں چائے بنا کر دی اور ساتھ میں کھانا بنانے لگی۔ فیکٹری میں کام کر کر کے اتنا تھک گئی تھی کہ کندھے دکھ رہے تھے، لیکن یہاں پر کسی کو کون سا میری کوئی پرواہ تھی۔ چاچی پورا دن گھر پہ بیٹھی رہتی تھیں، اتنا نہیں کہتی تھی کہ چلو سبزی ہی کاٹ دیں تاکہ میں آ کر فوراً سے کھانا بنا لوں، لیکن یہ سب بھی مجھے خود کرنا پڑتا تھا، اور ابھی تو آٹا بھی گوندنا باقی تھا۔ میں نے فٹافٹ آٹا نکالا اور وہ گوندنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھوں پر کام کر کر کے چھالے بن رہے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی لڑکی کے ہاتھ ہیں، اتنے سخت ہو چکے تھے۔ ایک پل کو تو مجھے رونا آنے لگا کہ نہ جانے میں کیسی زندگی جی رہی ہوں۔ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو میں کتنی اچھی زندگی جی رہی ہوتی۔ مجھے زیادہ پیسوں کی کوئی خواہش نہیں تھی، صرف چند پل کی خوشی چاہیے تھی، زندگی پرسکون کٹ جائے، اور میری کوئی خواہش تھوڑی تھی، اور یہ سکون ہی تو تھا جو زندگی میں ملتا ہی نہیں تھا۔ کبھی جو میں ایک پل کو ہنس دیتی تو چاچی شک کی نگاہ سے مجھے دیکھنے لگتی تھیں کہ نہ جانے کس کو سوچ کر ہنس رہی ہوں، اور پھر سوالوں کی بوچھاڑ ہونے لگتی تھی۔ اسی لیے آہستہ آہستہ میں نے یہ تھوڑا بہت مسکرانا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ کسی کو میری ہنسی، میرا مسکرانا بھی بھاتا نہیں تھا۔ اسی لیے خود کو ایک خول میں قید کر کے رکھ دیا، کھانا وغیرہ بنا کر روٹیاں ڈالیں، اور جیسے ہی چاچا لوگ گھر پر آئے میں نے ان کے سامنے کھانا لگا دیا۔ مجھے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ میں ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، کیونکہ اگر میں ایسا کرتی تو مجھے آگے سے جوتے کھانے پڑتے تھے۔ ان سب نے کھانا کھا لیا تو میں نے بچا ہوا کھانا اٹھا کر کچن میں لا کر رکھا، اور جو روٹی بچی تھی اس میں سے تھوڑا تھوڑا سالن لگا کے کھانے لگی۔ اپنی قسمت پر مجھے ٹوٹ کر رونا آ رہا تھا، پھر جلدی جلدی اٹھ کر برتن وغیرہ سمیٹے اور اندر کمرے میں آ گئی۔ میرا شوہر پاؤں پسارے سو رہا تھا اور زور زور سے خراٹے لے رہا تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز میرے کانوں کو پھاڑتی تھی۔ پوری رات اس کے خراٹوں کی وجہ سے مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی، اور صبح سویرے اٹھ کر مجھے کام پر جانا پڑتا تھا۔ یہ تو پورا دن آوارہ گھومتا رہتا تھا، یا پھر کبھی کبھی چاچا کے ساتھ ان کی دکان پر چلا جاتا، لیکن مجھ بیچاری کو تو پورا دن گھر کا کام بھی اور باہر کا کام بھی کرنا پڑتا تھا، اور میرے آرام کا خیال تو یہاں پر کسی کو بھی نہیں تھا۔ میں پورے دل کے ساتھ ایک کونے پر لیٹ گئی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی زندگی جیسے عذاب میں آ گئی تھی۔ 11 سال کی تھی جب اماں ابا کی وفات ہو گئی تھی۔ ابا ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور چھوٹا سا کچا پکا سا مکان بنا کر رکھا ہوا تھا، وہیں ہم رہتے تھے، یوں کرائے کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا پڑتا تھا۔ اماں ابا کو بہت شوق تھا کہ میں پڑھوں لکھوں اور کامیاب انسان بنوں۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے مجھے ایک اسکول میں داخلہ دلوایا تھا۔ میں بہت ہی خوشی خوشی اسکول جاتی تھی اور اچھا پڑھتی تھی، ہر کلاس میں اول پوزیشن لے کر آتی، لیکن شروع سے ہی بے حد شرمیلی تھی۔ میں نے اپنی رنگت اور نقش اپنی ماں سے چرائے تھے،
اسی لیے سب مجھے ہمیشہ دیکھتے ہی کہتے تھے کہ کتنی خوبصورت بچی ہے، بڑے ہو کر تو قیامت ڈھائے گی۔ لیکن بڑے ہو کر میرا حسن یوں مٹی میں مل جائے گا، اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ ایک دن اماں کے میکے سے پیغام آیا کہ ان کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے۔ اس کے لیے اماں ابا کو گاؤں جانا تھا۔ میرے امتحانات ہو رہے تھے، اسی لیے اماں ابا نے انہیں منع کر دیا کہ ابھی ہم نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن نانی کی طرف سے اتنا اصرار کیا گیا کہ دونوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے چھوڑ کر وہاں جانا پڑا۔ کچھ دن کی بات تھی، اسی لیے اماں نے مجھے چاچی کے گھر چھوڑ دیا اور کہا کہ میرے واپس آنے تک یہیں پر رہو اور چاچی کو بالکل تنگ نہیں کرنا۔ ویسے اماں چاہتی تو نہیں تھی کہ مجھے وہاں چھوڑیں، کیونکہ چاچی کا مزاج کسی سے ملتا نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی۔ گھر کے پاس سب سے قریب چاچی ہی رہتی تھیں، اسی لیے ابا نے چاچا سے درخواست کر کے مجھے وہاں چھوڑنے کو کہہ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں ابا کا یہ آخری سفر ہے اور پھر وہ لوٹ کر کبھی میرے پاس نہیں آئیں گے۔ میں خوشی خوشی اپنے امتحانات کی تیاری کرنے لگی۔ ایک طرف دل میں اماں کی یاد بھی بہت زیادہ آ رہی تھی، لیکن اماں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اپنی پڑھائی پر دھیان رکھنا۔ وہ 3 دن چاچی کے گھر میں ایک عذاب کی طرح ہی گزرے تھے۔ وہ پڑھنے تو مجھے دیتی نہیں تھیں، کبھی صفائی کے کام پر لگا دیتی تو کبھی کہتی دکان سے یہ لا دے اور وہ لا دے۔ میں چپ چاپ ان کی بات سن لیتی تھی، کیونکہ اماں نے منع کیا تھا چاچی کی کسی بات کو نہ مت بولنا، اسی لیے مجھے اپنے امتحانات کی تیاری سائٹ پر رکھ کر ان کی باتیں ماننی پڑ رہی تھیں۔ 3 دن بعد اماں کا فون آیا کہ وہ لوگ گھر واپس آ رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی کہ چلو اب اماں واپس آ رہی ہیں تو میں سکون سے اپنی پڑھائی کر سکوں گی۔ مجھے پورا دن اماں کی واپسی کا انتظار تھا۔ شام ہوئی تو ہم سب پریشان ہونے لگ گئے، اتنی دیر تو نہیں لگتی تھی واپس آنے میں۔ اماں ابا کو بہت بار فون کیا، لیکن ان کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اب چاچا نے ادھر ادھر سب سے رابطہ کیا، گاؤں میں اماں کے گھر والوں سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو صبح ہی نکل گئے تھے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی تھی، میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ تبھی چاچو کے پاس ایک فون آیا۔ فون ہسپتال سے تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا ہے۔ چاچا بھاگ بھاگ کر وہاں گئے تو پتہ چلا وہ دونوں میرے ماں باپ ہی تھے۔ ایکسیڈنٹ میں اچانک سے ان کی جان چلی گئی۔ جب یہ خبر مجھے ملی تو میرے اوپر تو قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں اتنی چھوٹی تھی اس وقت کہ مجھے موت کا ٹھیک سے مطلب ہی نہیں پتا تھا، اسی لیے مجھے لگا کہ شاید اماں ابا تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی انہیں بہت زیادہ چوٹ آئی ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد چاچا اماں ابا کی میتیں لے کر گھر آ گئے۔ میں بار بار انہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی کہ اٹھ جائیں، لیکن وہ میری بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ میں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جنازے کا اعلان ہوا اور اماں ابا کو لے کر چلے گئے۔ میں نے بہت کہا کہ انہیں مت لے کر جائیں، مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، لیکن کوئی میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میرے رونے اور چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ محلے کی کسی عورت نے مجھے کھانا زبردستی کھلا کر سونے کو کہا۔ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے سو گئی اور سوچنے لگی جب اٹھوں گی تو اماں میرے پاس ہوں گی، اور صبح جب اٹھی تو اماں میرے پاس نہیں تھیں اور میں نے چیخ چیخ کر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ چاچی غصے میں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، کیا مصیبت ہے، کیوں چلا رہی ہے؟ میں نے کہا اماں کے پاس جانا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اب تیری اماں واپس نہیں آنے والی، چپ کر کے سو جا اور دوسروں کی نیند بھی خراب مت کرو۔ خاندان کے بہت سے لوگ ابھی بھی ہمارے گھر پر ہی تھے۔ شور شرابہ سن کر سب اٹھ گئے۔ کسی نے کہا بھلا کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو؟ اس کے ماں باپ کو گزرے 1 دن بھی نہیں ہوا اور تم اسے باتیں سنا رہی ہو۔ یوں آپس میں سب کا جھگڑا بڑھنے لگ گیا۔ 3 دن ہو چکے تھے اماں کی موت کو، اور اب تک میں سنبھلی نہیں تھی، نہ اس بات کو قبول کر پا رہی تھی۔ شروع میں تو چاچا نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن چاچی مجھے بہت باتیں سناتی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا۔ اب سب کا یہی سوال تھا، میں کس کے پاس رہوں گی؟ ہر کسی نے ہاتھ اٹھا لیے۔ پھر نہ جانے چاچی نے ایک کمرے میں لے جا کر چاچا کو کیا کہا۔ وہ خوشی خوشی مجھے اپنے پاس رکھنے کو تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے پاس تو رکھ لیا، مگر چاچی کے ظلم اور اپنے غصے سے ساری زندگی مجھ پر حکم چلاتے رہے۔ چاچی نے سب سے پہلے میرا اسکول چھڑوایا اور کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تجھے اسکول بھیجیں، اور پڑھ لکھ کر تو کرے گی بھی کیا؟ آج سے تو گھر پر ہی رہنا۔ میں بہت روئی کہ میرے امتحان ہیں، مجھے امتحان دینے ہیں، لیکن چاچی نے میری کوئی بات بھی نہیں سنی اور زبردستی مجھے گھر پر روک لیا۔
وہ مجھ سے پورا دن گھر کے کام کاج کرواتی۔ جب بھی کوئی ہمارے گھر آتا اور مجھے کام کرتے دیکھتا تو چاچی سے کہتا کیوں یتیم لڑکی پر ظلم کر رہی ہو، تو چاچی آگے سے غصے سے کہتی اگر زیادہ شوق ہو رہا ہے تو اسے اپنے پاس ہی رکھ لو۔ اور چاچی کے اتنا کہنے کی دیر ہوتی تھی کہ سب کے منہ بند ہو جاتے تھے، کیونکہ مجھے کوئی بھی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ سب کو اس بات کا ڈر تھا کہ میری ذمہ داری ان کو اٹھانی پڑ جائے گی، اسی لیے جہاں میں جیسے رہ رہی ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ آہستہ آہستہ سب نے بولنا چھوڑ دیا اور چاچی اور چاچا کو اپنی منمانی کرنے کا موقع مل گیا۔ بعد میں گزرتے وقت کے ساتھ مجھے یہ بات پتہ چلی کہ چاچی اور چاچا نے مجھے اپنے پاس کیوں رکھا تھا۔ خاندان کے بھی بہت سے لوگ اس بات کا اکثر ذکر کرتے تھے، لیکن چاچی کے منہ پر کسی کو بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ دراصل ابا نے بے شک کچا پکا ہی مکان بنوایا تھا، لیکن تھا تو مکان اپنا ہی نہ۔ بس اسی لالچ میں چاچا اور چاچی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور چاچا کو یہ پٹی چاچی نے ہی پڑھائی تھی۔ ان کا اپنا گھر تو کرائے کا تھا، اسی لیے سوچا بعد میں سے بیچ کر تھوڑا پکا مکان بنا لیں گے اور کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی۔ کچھ عرصے بعد جس جگہ بنے مکان بنایا ہوا تھا وہاں پر ایک پلازا بننا شروع ہوا۔ پلازا بنانے کے لیے اس مکان کی زمین کو خریدنا بہت ضروری تھا۔ بلڈرز نے آ کر چاچا سے بات کی اور کہا کہ ہم اچھی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ اس گھر سے میری بہت سی یادیں جڑی تھیں، لیکن مجھے کچھ بولنے کا حق حاصل نہیں تھا، اسی لیے خاموش رہی۔ چاچا کو اور کیا چاہیے، موقع سے فائدہ اٹھایا اور اچھی خاصی رقم اینٹ کر وہ گھر اور اس کے کاغذات ان کو دے دیے، اور ان پیسوں سے اپنا اچھا سا گھر بنوا لیا۔ اور اس گھر میں بھی مجھے میری مرضی سے جینے کا حق نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ گھر اس میں صرف میرا حق تھا، اور چاچا نے میرے حصے کے پیسے یعنی ایک یتیم کا مال ہڑپا تھا، جس کی سزا تو انہیں ضرور ملنی تھی، کیونکہ یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرتا ہے۔ جو بھی پوچھتا کہ اس گھر کو بیچ کر پیسے کہاں گئے ہیں تو چاچی سے یہی کہتی کہ ان کی بیٹی پر ہی لگا رہے ہیں، خود اپنے پاس نہیں رکھے ہم نے۔ لیکن پوچھنے والے بھی اندھے نہیں تھے، سب کو دکھتا تھا کہ چاچا اور چاچی کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے ابا جس فیکٹری میں کام کرتے تھے، ایک دن چاچی نے چاچا سے کہا کہ اسے بھی اس فیکٹری میں لگوا کر آ جاؤ، ایسے ہی ہم پر بوجھ بن رہی ہے، کچھ کما کر لائے گی تو ہمارا بوجھ ہلکا ہوگا۔ چاچا کو ان کی بات ٹھیک لگی تو اگلے دن ہی مجھے پکڑ کر فیکٹری لے گئے اور اس کے مالک سے بات کی۔ ان کا مالک اچھا تھا، اسی لیے کہا کہ میں اس کے باپ کی بہت عزت کرتا ہوں، صرف اس کے باپ کی وجہ سے اسے کام پر رکھ رہا ہوں، ورنہ یہ اتنی چھوٹی ہے، اسے پڑھائی کرنی چاہیے۔ چاچا نے جھوٹے آنسو بہائے اور کہا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، بس آپ اس کو کام پر رکھ لیں۔ مالک نے کہا کہ میں اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن چاچا نے منع کر دیا۔ بہرحال مجھے وہاں پر کام پر رکھ لیا گیا۔ کچھ وقت تو مجھے کام سیکھنے میں ہی لگ گیا، پھر آہستہ آہستہ میں اپنے کام میں ماہر ہو گئی۔ وہاں کام کرتے کرتے میری ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی جس کا نام سمینہ تھا، وہ ہمارے محلے کی ہی تھی۔ پھر میں نے اس کے ساتھ ہی جانا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک میں وہاں پر کام کرتی اور واپس آ کر گھر کے کام بھی نپٹاتی تھی۔ پھر بھی چاچی مجھ سے خوش نہیں ہوتی تھیں، آئے روز چاچا کو میری جھوٹی شکایتیں لگاتی اور مار پڑواتی۔ اگر 1 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا تھا۔ چاچی کا ایک ہی بیٹا تھا اور خوب لاڈلا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، پورا دن دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ چاچی کا کہنا تھا کہ اسے کام کرنے کی ضرورت بھی کیوں ہے، اس کی زندگی تو سیٹ ہے۔ ان کی یہ بات مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی کس طرح سے سیٹ ہے، حالانکہ نہ تو وہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی کوئی کام کاج کرتا تھا۔ آخر چاچی کی اس بات سے کیا مراد ہے؟ ان کا بیٹا بہت ہی اکھڑ مزاج تھا، کبھی مجھ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا، حالانکہ میں اس کی کزن تھی، نہ ہی عزت سے بات چیت کرتا تھا۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہی تھی کہ مجھ سے گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرے، لیکن جب انسان کسی چیز کے لیے مخاطب کرتا ہے تو عزت سے کرتا ہے، اور اس کے نزدیک تو تمیز سے بات کرنا اس کی شان کے خلاف تھا، اسی لیے میں نے اسے کوئی امید رکھنا ہی چھوڑ دی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن چاچی اور چاچا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ دیکھو تم ہماری ذمہ داری ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ ان کے اتنے میٹھے لہجے پر مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں کب سے میری پرواہ ہونے لگ گئی، اور میں جو انہیں مفت کی نوکر میسر ہوں، مجھے کہیں کسی سے بیاہ دیں گے۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا، لیکن کیا، وہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
پھر چاچا اور چاچی نے مجھ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر میں ہی رہو، اسی لیے ہم اپنے بیٹے کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں حونک کی طرح ان کا چہرہ دیکھنے لگ گئی کہ یہ سب چل کیا رہا ہے۔ میں جانتی تھی چاچا اور چاچی نے فیصلہ کر لیا ہے، تو اب وہ مجھ سے رائے نہیں مانگ رہے بلکہ مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس شادی سے انکار کرنے کے بعد ہی مجھے اس سے چھٹکارا نہیں ملنے والا، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا پتہ وہ دونوں میری بات سن لیں اور ان کے دل میں میرے لیے تھوڑا سا رحم ہی آ جائے۔ اسی خیال کے ساتھ میں نے بہت ہی امید سے چاچا اور چاچی سے کہا کہ یہ شادی کرنا ضروری ہے کیا؟ شاید آپ کا بیٹا مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ شادی پر راضی نہیں ہوا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ اور ابھی تو اتنی عمر بھی نہیں ہوئی میری۔ اگر کچھ عرصے بات کر دی جائے۔ میری بات سن کر ان دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ مجھ جیسی بے زبان گائے کے منہ میں بھی زبان آ گئی ہے، اور میری اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ ان کے فیصلے کو کاٹ کر اپنا فیصلہ ان کے سامنے رکھوں۔ چاچی نے تو وہیں پاس پڑی لکڑی اٹھا کر مجھے زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ ایک تو شکر منا، تیرے جیسی لڑکی کو ہم اپنا بیٹا دے رہے ہیں، اور تو ہے کہ نخرے دکھا رہی ہے۔ شادی تو تیری ہمارے بیٹے سے ہی ہوگی، چاہے تو جتنا مرضی چلا لے، ورنہ اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اتنا کہہ کر چاچی وہاں سے چلی گئیں۔ اگر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی تو کہاں رہوں گی؟ اور کوئی ٹھکانہ میرے پاس تھا ہی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے چاچی کی بات پر سر جھکانا پڑا۔ چاچی نے پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ یتیم اور بے سہارا بچی کو اپنی بہو بنا کر ہم ایک بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے اس کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہمارے ساتھ بھی رہے۔ کیا پتہ آگے کل کو اس کے سسرال والے کتنا برا کریں اس کے ساتھ۔ اگر باہر لڑکی دے دی تو مسئلہ ہو جائے گا، اسی لیے سوچا ہے کہ اپنے گھر میں بیائیں۔ سب کے سامنے چاچی کی واہ واہ ہو رہی تھی، لیکن مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی کہ چاچی جو کہتی تھیں ہماری بیٹی کی تو لائف سیٹ ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ میں ساری زندگی کماؤں اور ان کے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں۔ اسی لیے وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ خاندان میں کسی اور نے تو منہ لگانا نہیں تھا۔ چاچی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس مہینے کے آخر تک شادی ہو جائے گی۔ میں نے جو پیسے بچا کر رکھے ہوئے تھے وہ بھی زبردستی انہوں نے مجھ سے لے لیے اور کہا تمہاری شادی کی تیاری کرنی ہے، اور اپنی مرضی سے جا کر چند سستے سستے کپڑے لے آئیں اور اپنے لیے بہت مہنگے کپڑے لیے۔ میرا دل بہت زیادہ دکھنے لگا۔ میری دوست مجھ سے کہنے لگی کہ تم کیوں ان کی باتیں سنتی ہو؟ خود کماتی ہو تو روب دکھایا کرو، کیونکہ سارے پیسے ان کے ہاتھ میں دیتی ہو۔ میں نے کہا میرے ساتھ کون کھڑا ہے جو میں روب دکھاؤں؟ سمینہ اکثر مجھ سے کہتی تھی تم گھر چھوڑ کر ہی چلی جاؤ، لیکن یہ باتیں صرف کہنے تک آسان لگتی ہیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہی بہت سے بھیڑیے میری طاق میں بیٹھے ہوتے۔ ان سب سے کیسے بچوں؟ یہ سب آسان نہیں تھا، اسی لیے شادی کی تیاریوں میں جت گئی۔ تیاریاں کیا کرنی تھیں، چاچی نے سب اپنی مرضی سے ہی کیا تھا۔ محلے کے سب لوگوں کو دعوت دی، گھر کے باہر ایک ٹینٹ لگوا کر وہیں پر کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ شادی کا موقع تھا، پھر بھی چاچی نے مجھے روایتی دلہنوں کی طرح سجنے سے منع کر دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ میرے حسن کے جال میں ان کا بیٹا پھنس کر نہ رہ جائے۔ اس بات کا ڈر تھا، اس بات کا انہیں اچھے سے ادراک تھا کہ میں دکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہوں، اور یہ خوبصورتی میں نے اپنے ماں باپ سے لی ہے۔ چاچی اماں کی زندگی میں ان کی خوبصورتی سے بھی بہت جلتی تھیں، اور اب وہ جلن انہیں مجھ سے ہوتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ہر وقت دوسروں سے مقابلے بازی کرنے کے چکر میں رہتی تھیں۔ اپنی ساری زندگی تو انہوں نے دوسروں پر نکتہ چینی کرنے اور دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنے میں ہی گزار دی، یا پھر حسد کرتی رہتی تھیں۔ یہ سب کر کے انہیں کیا ملتا تھا؟ مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن اب ان کی عادت بن چکی تھی۔ کوئی بات کرنے سے پہلے 2-4 گالیاں دینا تو جیسے فرض ہو گیا تھا۔ شادی والی رات انہوں نے اپنے بیٹے کے کان اتنے بھرے کہ وہ کمرے میں آتے ہی مجھ پر چلا چلا کر بولنے لگا، اگر کبھی تم نے میرے ماں باپ سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں چوٹی سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف تم میری ماں کی پسند ہو، اسی لیے تم سے شادی کی ہے۔ اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ ویسے بھی میں نے اس سے امید رکھنی ہی کیا تھی، میں تو پہلے سے ہی ان سب کو جانتی تھی۔ شادی کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا تھا، زندگی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اگلے دن سے ہی میں نے کام پر جانا شروع کر دیا۔
کیونکہ اگر ایک دن بھی چھٹی کرتی تو پیسے کٹتے، اور چاچی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک بھی پیسہ کٹے۔ ان کے دماغ میں تو ہر وقت پیسے ہی چلتے رہتے تھے۔ شادی کے بعد چاچی، چاچا کے بعد اب میرے شوہر نے بھی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اسے کسی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جب بھی چاچی اس کے کان بھرتی وہ مجھے مار دیتا اور مجھے انہی زخموں کے ساتھ کام پر جانا پڑتا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ گلی میں ہر وقت کوئی مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ وہ کون تھا مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن ایک دن میں شام کو واپس آ رہی تھی تو مجھے کسی لڑکے نے آواز دے کر روکا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ہمارے سامنے رہنے والا جہازیب تھا۔ میں تو اسے ہمیشہ شریف لڑکا سمجھتی تھی، لیکن وہ یوں مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے اور مجھے آواز دے کر بلا رہا ہے، ایسا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں ڈر کر رہ گئی تھی کہ اگر کسی نے دیکھ لیا اور چاچی تک بات پہنچی تو قیامت آ جائے گی، اور اگر میں اسے منع کرتی تو فالتو میں کسی مرد کے منہ لگتی، ہو سکتا کہ وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا۔ مجھے ان سب چیزوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں کسی مسئلے میں پھنس نہ جاؤں اور بنتی بات بگڑ نہ جائے، اسی لیے خاموشی سے بنا اسے دیکھے اور بنا کچھ کہے چپ چاپ گھر کی طرف لوٹ آتی تھی۔ لیکن پھر روزانہ ایسے ہی ہونے لگ گیا۔ میں جب بھی واپسی پر گلی سے گزرتی وہ مجھے آواز دے کر روک لیتا۔ میں آگے سے کچھ بھی نہیں بولتی، وہ بس مجھ سے میری خیریت پوچھتا اور پھر میں آگے چل پڑتی۔ نہ جانے اسے ایسا کرنے میں کیا ملتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ گھر میں کسی سے بات کروں اور بتاؤں۔ اپنے شوہر کو بتاتی تو الٹا اس نے مجھے ہی مارنا پیٹنا تھا، اور چاچا چاچی نے بھی مجھے الزام دینا تھا۔ آخر کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ پھر سمینہ کا خیال آیا تو ڈرتے ڈرتے ساری بات اسے بتا دی۔ اس نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، اس کی بہن میری دوست ہے، میں جہازیب کی بہن سے بات کر کے دیکھوں گی کہ وہ تمہیں پریشان مت کرے۔ تم شادی شدہ ہو اور پہلے ہی اپنی زندگی میں کئی مشکلات سے گزر رہی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے تسلی ہو گئی کہ چلو وہ میری مدد کر سکتی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے جہازیب سے اور اس کی بہن سے کیا بات کی، لیکن اگلے کئی دن تک مجھے دوبارہ جہازیب اپنے راستے میں نظر نہیں آیا۔ لیکن پھر سے اس نے یہی کام شروع کر دیا۔ لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن سوچا جا کر اس کی ماں سے ہی بات کروں کہ وہ اس کو سمجھائیں۔ وہ اچھی عورت تھیں، میری مجبوری سمجھ سکتی تھیں، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ہو گیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں گھر پر آئی تو میرا شوہر بہت زیادہ غصے میں تھا۔ چاچی مزید اسے بھڑکا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ تو مجھے دیکھ کر مجھے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا اور کہنے لگا، تم گلی میں کس سے بات کر رہی تھی؟ میں نے کہا میں تو کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، میں تو کام سے سیدھا گھر آ گئی۔ لیکن اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا، کیونکہ اسے ہر وقت مجھ پر شک کرنے کی عادت تھی۔ ذرا ذرا سی بات کو لے کر وہ مجھ پہ شک کرتا تھا۔ اب بھی اس نے بہت مارا پیٹا اور میرے سارے سامان کی تلاشی لی، لیکن اسے کچھ نہیں ملا تو ٹھوکر مار کر باہر چلا گیا۔ چاچی اندر آئی اور بولی، میرا بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے ضرور تمہیں کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، تمہارے لچھن تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ مجھے احساس ہوا کہ کہیں اس نے جہازیب سے بات کرتے ہوئے تو نہیں دیکھ لیا، کیونکہ اس دن میں نے جہازیب کو منع کیا تھا کہ میرا راستہ مت روکا کرو۔ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن 2 دن بعد مجھے پتا چلا کہ اس نے مجھے جہازیب سے بات کرتے نہیں سنا، بلکہ کسی نے اس کے کان بھرے ہیں کہ میں فیکٹری میں لڑکوں سے بات چیت کرتی ہوں اور ان سے دوستی کرتی ہوں، اور یہی بات آ کر اس نے چچا کو صاف صاف بتا دی۔ حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں تھی، میں فیکٹری میں کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتی تھی، میری دوستی صرف سمینہ سے تھی۔ چاچا نے جب اپنے بیٹے کی بات سنی تو اس پہ یقین کر کے میرا فیکٹری جانا بھی بند کر دیا اور کہا کہ نہیں چاہیے ہمیں تمہارے 2 پیسے، ہماری عزت کو کیوں چھال رہی ہو، شرم نہیں آتی، شادی شدہ ہو۔ میں نے کہا چاچا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری کسی بھی لڑکے سے دوستی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ لیکن چاچا نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اس واقعے کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ فیکٹری سے ایک لڑکا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے چاچا کو لفافہ دیا اور کہا کہ یہ آپ کی بھتیجی عنایا کو دے دینا۔ چاچا نے بنا کچھ دیکھے وہ لفافہ چاچی کی گود میں ڈال دیا، اور چاچی نے تو بات کا بتنگڑ بنا لیا اور کہنے لگی کہ یہ دیکھو میرا بیٹا جھوٹ تھوڑی بول رہا تھا، کیسے لڑکے اس کے لیے خط بھیج رہے ہیں، اس کے کتنے لڑکوں سے نہ جانے تعلقات ہوں گے۔ میرا شوہر پاس ہی کھڑا تھا۔ میں ڈر کے مارے ایک جگہ دبک سی گئی، میری کوئی غلطی نہیں تھی،
پھر بھی مجھے مجرم ٹھہرایا جا رہا تھا۔ شوہر نے چاچی کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور کہا کہ دیکھا ابا، میں غلط نہیں کہہ رہا تھا، اس کے نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اب یہ میری بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے، میں اسے ابھی کے بھی طلاق دینے لگا ہوں اور اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ لیکن اسی وقت چاچا نے وہ لفافہ کھولا اور اپنے بیٹے کو فوراً سے روک دیا۔ نہ جانے اس لفافے میں ایسا کیا تھا۔ چاچا نے چپ چاپ لفافہ اپنے بیٹے کے سامنے کر دیا اور کہا، اسے ایک بار دیکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا رہے تھے۔ میرے شوہر نے ان کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور اس میں موجود چیز دیکھنے لگا، اور جیسے ہی اس نے اس لفافے کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ وہ فوراً سے میرے سامنے گر کر معافیا مانگنے لگ گیا اور کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر اس لفافے میں ایسا کیا تھا جو یوں ایک دم وہ سب پلٹ گئے ہیں۔ ابھی تو وہ لوگ مجھے اس گھر سے باہر نکالنے پر تلے ہوئے تھے اور اب اچانک سے فیصلہ ہی بدل دیا۔ کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ تھی ہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا لفافہ وہیں چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ فوراً سے اٹھ کر لفافے کی طرف آئی اور جیسے ہی اسے کھول کر دیکھا تو میری 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ اس لفافے میں میرے شوہر کی بہت ہی نازیبا تصاویر تھیں، اور وہ بھی چند لڑکیوں کے ساتھ۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، عورت ایک قاتل کو اپنا شوہر بنا لیتی ہے لیکن ایک بد کردار انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار پاتی۔ میں نے بھی سوچا کیوں نہ میں اب اپنی زندگی کا فیصلہ خود لوں۔ میں اندر گئی اور میں نے سب کے سامنے ڈٹ کر کہا، مجھے اب اس شادی کو مزید نہیں چلانا، مجھے طلاق چاہیے۔ میرا شوہر غصے سے میری طرف بڑھا اور مجھ سے کہنے لگا، تجھے طلاق چاہیے؟ تجھ میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ ہم سے زبان چلائے؟ ہاں، میں لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہوں، پھرتا ہوں، تجھے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اور مزے بھی کرتا ہوں، تو ہوتی کون ہے بولنے والی؟ میں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، یہ نہیں۔ میں نے کہا، آپ لوگوں کا ہر ظلم سہتی آ رہی ہوں، اور نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا سامان باندھا اور وہاں سے نکل آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے، لیکن اس وقت سمینہ کے علاوہ میرے دماغ میں کوئی نام نہیں آ رہا تھا۔ میں سیدھا اس کے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوئی اور کہنے لگی، تم نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، میں پوری طرح تمہارے اس فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ سمینہ کا کوئی بھائی نہیں تھا اور اس کے ابا کی چند سال پہلے ہی وفات ہو چکی تھی۔ گھر میں صرف اس کی ماں اور وہی رہتے تھے، اسی لیے مجھے یہاں رہنے میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ میری ہٹ دھرمی دیکھ کر میرے شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ جو بھی وجہ پوچھتا میں صاف صاف بتا دیتی کہ میرے شوہر کے یہ لچھن تھے، ورنہ چاچی لوگوں نے تو مجھ پر ہی کیچڑ اچھالنا تھا۔ سمینہ نے مجھ سے کہا کہ جو تمہارے ابا کا گھر تھا، اپنے چچا سے کہو کہ مجھے میرے ابا کا گھر واپس چاہیے۔ مگر میں ان سے ایسی بات کیسے کہہ سکتی تھی، جبکہ میں جانتی تھی کہ سارا پیسہ انہوں نے اپنا گھر بنانے میں لگا دیا ہے۔ طلاق کے بعد میں گھر پر ہی رہتی تھی اور سمینہ کی امی کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور کچھ عرصے بعد میں نے دوبارہ سے فیکٹری میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن جہازیب اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آیا اور سمینہ کی امی سے میرا ہاتھ مانگا۔ وہ سب لوگ تو خوش ہوئے، لیکن میں حیران رہ گئی۔ تو اتنے عرصے تک اس لیے میرے پیچھے تھا کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ میں نے کچھ سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ اگر زندگی مجھے ایک بار پھر خوشیوں کا موقع دے رہی تھی تو مجھے اس موقع کو کھونا نہیں چاہیے تھا، اسی لیے میں نے ہاں کر دی۔ چاچی لوگوں کو جب پتہ چلا کہ میری شادی ہو رہی ہے تو ہمارے دروازے پر آ کر انہوں نے خوب ہنگامہ کیا اور کہا کہ یہ تو ہے ہی بد کردار، لڑکوں سے دوستی کرتی ہے، اس سے شادی کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور چاچی نے یہ الزام بھی لگایا کہ پہلے سے ہی جہازیب سے میرا چکر چل رہا ہوگا، اسی لیے تو بہانے سے شوہر سے طلاق لے کر اس سے شادی رچا رہی ہوں۔ لیکن میں نے اب کی بار چاچی کی کسی بات پر کان نہیں دھرے اور چپ چاپ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کی تیاریاں کرنے لگ گئی، کیونکہ اگلے جمعے ہی میرا نکاح تھا اور نکاح کے بعد رخصت ہو کر میں نے ہمیشہ کے لیے جہازیب کے گھر چلے جانا تھا، اور مجھے امید تھی کہ وہ مجھے ضرور خوش رکھے گا۔ دوسری طرف چاچی کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ گیا اور روز نشے میں ڈوبا گھر آتا تھا اور توڑ پھوڑ کرتا۔ پورے محلے میں چاچی کے ڈانٹنے کی اور اس کی توڑ پھوڑ کرنے کی آوازیں آتی رہتی، تو کبھی کسی لڑکی کو اٹھا کر گھر لے آتا تو کبھی کسی کو۔ چاچی جو مجھے بد کردار کہتی تھیں، اب اپنے ہی بیٹے کو سنبھال نہیں پا رہی تھیں۔ انسان کو یوں ہی کسی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھے بد کردار کہا تھا اور اب اس کا کردار سب کی نگاہوں میں آ گیا تھا۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔